أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا، موت و حیات کا مالک، علی کل شیء قدیر. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقا دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحبوں اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العلام نے اس کائنات کا ہر نظام اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے. وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے، وہ کرنے پر پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے. اس مالک نے گرمی کا موسم بنایا، اس مالک نے سردی کا موسم بنایا، اس مالک نے رات اور دن کا اختلاف پیدا کیا، راتوں کا آنا اور دن کا جانا، کبھی دن کا آنا اور راتوں کا جانا، کبھی راتیں چھوٹی تو دن بڑے، کبھی دن بڑے تو راتیں چھوٹی. یہ سارے کے سارے معاملات اور تمام تر اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. سال کا وہ مہینہ کہ جس مہینے کے اندر سال کا سب سے لمبا دن ہوتا ہے، جون کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں، اور 22 جون کا دن پورے سال کے دنوں میں لمبا دن شمار کیا جاتا ہے. حضرات، گرمی اپنے عروج پر ہے، سورج فل ٹائم اپنی گرمی، اپنی حدت اور شدت کو دکھا رہا ہے. انسان تو انسان، آپ حیوانات کو دیکھ لیں، آپ درختوں کو دیکھ لیں، آپ زمین کو دیکھ لیں، یوں لگتا ہے کہ ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے. گرمی اپنی حدت اور شدت دکھا رہی ہے. انسان، جانور، سارے کے سارے اسی آد امید پر دن کو گزارتے ہیں کہ اللہ کرے اللہ رحمت کی بارش نصیب کر دے، گرمی کی حدت اور شدت کم ہو جائے. حضرات، آج انشاءاللہ الرحمن ہم سبق سیکھیں گے کہ یہ گرمی کا آنا کیسا ہے، سردی کا آنا کیسا ہے، اور دیگر زندگی کے معاملات. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان کے کلمات کہ گرمیاں اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے، یا گرمی اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے جہنم کا ایک سیمپل ہے. جہنم کا اور جہنم کی آگ کا ایک سیمپل ہے گرمی کا آنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت والی زبان سے اعلان کیا کہ جنت کو بنانے والا رب، جہنم کو بنانے والا رب، ساتوں اور زمینوں آسمانوں کو بنانے والا اور ایون کے پوری خلقت کو پیدا کرنے والا وہ رب جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. جہنم نے رب العالمین سے شکایت کی کہ اللہ، مجھے میرا ہی بعض حصہ کھا رہا ہے. آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان بیمار ہوتا ہے، وہ اپنی بیماری کا چرچا کسی کے سامنے نہیں کرتا. ایک انسان پریشان ہوتا ہے، وہ اپنی پریشانی کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرتا. اور ہم اکثر کہتے سنتے، لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، یار انہیں کسی نے گل نہیں کی تھی، انہیں دکھ نو اندروں اندر ہی کھا گیا.
ہم اسی ماحول میں، اسی معاشرے میں، اسی گلی محلے میں، اسی شہر میں رہتے ہوئے اس طرح کے جملے اپنے کانوں سے سنتے ہیں کہ یار اس نے کبھی اپنی بیماری کا، پریشانی کا کسی کے ساتھ ذکر نہیں کیا، اس کی بیماری، اس کی پریشانی، اس کا دکھ اس کو اندروں اندر ہی کھا گیا۔ مطلب وہ انسان اندر سے کھوکھلا ہو گیا، اور اس قدر کھوکھلا ہو گیا، اس قدر وہ کمزور ہو گیا، اس قدر وہ بے بس اور لاچار ہو گیا کہ آخر موت کی آغوش میں آ گیا۔ جانا تو تھا اس نے۔ جہنم رب العالمین سے شکایت کرتی ہے کہ اللہ مجھے میرے ہی بعض حصے نے کھانا شروع کر دیا، مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک سانس کہ جب یہ اپنا سانس باہر نکالتی ہے تو گرمی آ جاتی ہے، 6 مہینے ہم گرمی محسوس کرتے ہیں، اور دوسرا وہ سانس جب لیتی ہے تو گرمی کی حدت اور شدت کم ہو کے سردی کا موسم آ جاتا ہے، اگلے 6 مہینے تک موسم ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو یہ گرمی کا آنا، یہ سردی کا جانا، یا سردی کا آنا اور گرمی کا جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کے پیچھے جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ وجہ ہے کہ جہنم نے رب العالمین سے شکایت کی تو رب نے ان کو 2 سانسوں کی اجازت دی۔ اندازہ کیجئے اگر اس جہنم کے سانس کے اندر اتنی حدت اور شدت اور درجہ حرارت اس قدر ہے کہ ہم آج 20 جون ہے، 22 جون بھی آئے گا، جون کا مہینہ بھی گزرے گا، جولائی کا بھی گزرے گا، اگست اور ستمبر تک ہم اس کی گرمی کی حدت اور شدت کو برداشت کریں گے، اور ابھی وہ موسم بھی آنے والا ہے، پنکھوں کے نیچے انسان بیٹھا ہوگا، ہوا ہی نہیں، ہوس کا موسم کہ جب انسان کا جسم پسینے سے شرابور ہی رہے گا۔ حضرات ابھی صرف اور صرف سانس کی بات ہو رہی ہے، جہنم فزیکلی طور پہ بیان نہیں کی جا رہی، ابھی صرف اس جہنم کے ایک سانس کا ذکر ہے۔ اس سانس کے اندر اگر اتنا درجہ حرارت ہے، اتنی حدت اور شدت ہے، تو اندازہ کیجئے نا کہ وہ جہنم بذات خود کس طرح کی ہوگی۔ دعا کریں اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو، ہمارے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو گئے ہیں ان کو، اور قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کو اللہ اپنی رحمت سے جہنم کے چھوٹے بڑے عذاب سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے۔ حضرات یہ جہنم کی آگ، دنیا کی آگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت والی زبان سے اس دنیا کی آگ کے متعلق اپنے صحابہ کرام کو اور اپنی امت کے لوگوں کو اور کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو متنبہ کیا، خبردار کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کی آگ سے اللہ نے دنیا کی آگ جب بنانا چاہی نا تو اللہ احکم الحاکمین نے اپنی رحمت کے ساتھ جہنم کی آگ کو 69 مرتبہ دھویا، 69 ٹائم رب نے جہنم کی آگ کو اپنی رحمت سے دھویا۔ اور رب کی رحمت، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب کر دے، اللہ ہم سب پر اپنا رحم نازل کر دے، اپنا کرم اور فضل نازل کر دے۔ وہ رحیم ہے، وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، اس کے رحمت کی جھلک ہلکی سی کسی پر پڑ گئی، اس بندے کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ رب العالمین نے اسی جہنم کی آگ کو 69 مرتبہ رحمت سے دھو کے پھر اس کو دنیا میں بھیجا، اور آج اس دنیا کی آگ کی مثال اور اگزامپل ہم سب کے سامنے۔ 69 مرتبہ جس کو رب نے اپنی رحمت سے دھویا وہ دنیا میں آئی، تو آج اس آگ کی کیفیت یہ ہے کہ یہ آگ لوہے کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، انسان کی چمڑی اتار کے رکھ دیتی ہے۔ کوئی بڑا مہان بھی کہے کہ میں اس آگ کی حدت اور شدت کو، میں اس آگ کے جلنے کو برداشت کر لوں گا، نہیں کر سکتا۔ یہ وہ دنیا کی آگ جس کو رب نے 70 مرتبہ 69 مرتبہ اپنی رحمت سے دھویا، تو اندازہ کیجئے وہ جو جہنم کی آگ اس سے 70 گنا تیز ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضرات یہ جون کا مہینہ، یہ گرمی کا آنا، اگر مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس دلا گیا کہ دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، قبر کی گرمی کیسے برداشت کرنی ہے، حشر کی گرمی کیسے برداشت کرنی ہے، جہنم کی گرمی اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ نہ کرے کوئی جہنم کے اندر چلا گیا تو جہنم کی گرمی بھی تو ہے نا۔ یہ ساری چیزیں رب نے قرآن کے اندر بیان کیوں کی؟ اس لیے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم اس سے سبق سیکھیں۔ اندازہ کیجئے ابھی گرمی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی گرمی ہے، وگرنہ جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، جس طرح کے ہمارے کرتوت ہیں،
جس طرح کی ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، جس طرح کی ہماری زندگی کے لیل و نہار اور لین اور دین کے معاملات چل رہے ہیں، یہ گرمی کا آنا تو بڑی چھوٹی اور معمولی سی بات ہے۔ جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، اللہ نہ کرے کہیں ہمارے اوپر آگ نہ رب برسانا شروع کر دے۔ پہلی قوموں پر رب کے عذابات آئے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا اس قوم نے لوہے کے جسم بنوائے ہیں؟ یا یہ قوم رب کی زیادہ قریبی ہے؟ اگر وہ پہلی امتیں پکڑی گئیں، عذابوں کے اندر مبتلا ہو گئیں، ان کو زمین سے اٹھا کے آسمان کے قریب لے جا کے دوبارہ زمین پہ پٹک کے پتھروں کی بارش کر دی گئی، تو یہ اللہ نہ کرے کہیں ہمارے ساتھ بھی معاملات کہیں ایسے نہ ہونے شروع ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، گرمی ہے، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کو اتارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، اور اس قرآن نے قدم بقدم ہم سب کی رہنمائی کی۔ آج اندازہ کیجئے، آج ہمارے گھروں کے گھر جل رہے ہیں، گھروں کے گھر جہنم کی لپٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے بہنیں، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب آج سارے کے سارے آگ کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، پر ہمیں اندازہ نہیں۔ رب نے قرآن کے اندر اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، کیا یہ آپ کے اہل میں ہیں کہ نہیں؟ اہل و عیال ہیں کہ نہیں؟ تو رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کون سی جہنم کی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہاں پہ رک کے ایک لمحے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو اسی موضوع کے ساتھ اگر جوڑ کے میں بات کو سمجھانا چاہوں تو یقیناً سمجھا پاؤں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا کریں اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ایک موقع آیا، ان کے ان جملوں سے، ان کی اس بات سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ رب کی ذات پر یقین کتنا ہے اور رب سے ڈر اور خوف کتنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ احکم الحاکمین یہ اعلان کر دے، یہ اناؤنسمنٹ کر دے، ساری دنیا جہنم کے اندر جائے گی، ایک بندہ جنت میں جائے گا، عمر کو رب کی ذات پر اتنا یقین ہے، اتنا بھروسہ ہے، اتنا توکل ہے، جنت میں جانے والا وہ عمر ہی ہوگا۔ اور رب سے ڈر اور خوف کتنا ہے کہ اگر کائنات والے رب نے قیامت والے دن یہ اناؤنسمنٹ کر دی، یہ اعلان کر دیا کہ ساری کی ساری دنیا جہنم میں جائے گی، ساری کی ساری دنیا جنت میں جائے گی اور ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو عمر اپنے رب سے اتنا ڈرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے، کہیں وہ ایک بندہ جو جہنم میں جانے والا کہیں وہ عمر ہی نہ ہو جائے۔ حضرات، ہم کس بات کی مولی؟ یہ وہ عمر جن کو نبوت والی زبان سے شہادت کی خوشخبری اور پیشن گوئی ملی، جنت کی بشارتیں ملی، وہ عمر کی ایمان کی کیفیت یہ ہے، رب سے ڈر اور خوف کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ کائنات کا رب اگر اعلان کر دے کہ ایک بندہ جہنم میں جائے گا باقی سارے جنت میں، تو عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جانے والا کہیں عمر ہی نہ ہو جائے۔ حضرات، ان لوگوں کو نبوت والی زبان سے سننے والے الفاظوں پر اتنا یقین تھا کہ وہ دنیا کی فکر اور پرواہ کیے بغیر وہ اپنی آخرت کو ترجیح دیتے رہے۔ ان کو پتا تھا دنیا تو اوکھی سوکھی جیسی بھی ہے گزر جائے گی، اگر آخرت میں معاملات خراب ہو گئے نا تو وہاں پہ بچنا ناممکن ہے۔ رب العالمین نے اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آج دنیا کی گرمی سے، آج دنیا کی حدت اور شدت سے، آج درجہ حرارت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس گرمی کو دور کرنے کے لیے ہم نے اپنے جسموں کو، اپنے فیملی ممبران کے جسموں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مہمانوں کو، آنے جانے والوں کو سکون اور راحت اور آرام دینے کے لیے ہم نے اے سیوں کا بندوبست کر لیا۔ کیوں؟ گرمی کی حدت ذرا کم ہو جائے۔ ہم نے چلر کا انتظام کر لیا، ہم نے کولر کا انتظام کر لیا۔ کوئی اگر بیچارہ اے سی، چلر اور کولر نہیں خرید سکتا، اس نے پنکھے کا انتظام کر لیا۔ کوئی بیچارہ پنکھا نہیں خرید سکتا، اس نے ہاتھ فین سے کام چلا کے اپنے جسم سے گرمی کو دور کرنے کی کوشش کی کہ شاید تھوڑی دیر کے لیے میرا جسم سکون حاصل کر لے۔ اور اسی کائنات کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں
کہ جو بیچارے ہاتھ والا پنکھا خریدنے کی سکت بھی نہیں رکھتے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اپنے ہی دامن سے اپنی قمیض کو اٹھایا, اپنے پلو کو اٹھا کے ہوا دے کے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اپنے چہرے کو رونق دی اور اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید میرا یہ عمل تھوڑی دیر کے لیے مجھے سکون دے دے. حضرات, جہاں پہ ہم نے گرمی سے بچنے کے لیے یہ سارے انتظامات کیے, ہم نے اے سی لگا لیے, چلر لگا لیے, کولر لگا لیے, پنکھے لگا لیے, ہینڈ فین کا بندوبست ہو گیا, سارے معاملات کر لیے, وہاں پہ اگر یہ گرمی مجھے اور آپ کو احساس دلا گئی نا کہ دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے تو یہ انتظامات کر لیے, آخرت کی گرمی, جہنم کی گرمی, جہنم کی گرم وادیاں, ان کی گرمی, حدت اور شدت سے بچنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ نہیں کیا؟ یہ گرمی کا مہینہ ہمیں کچھ سمجھانے کے لیے آتا ہے, کچھ پڑھانے کے لیے آتا ہے, کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ وہ جہنم کے ایک سانس کے اندر اگر اتنا درجہ حرارت ہے تو وہ جہنم بذات خود اور جہنم کی گرم وادیاں, ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی. اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ فرمائے. حضرات, یہ گرمی اور گرمی کی شدت اور اتنا زبردست قسم کا درجہ حرارت, سر پہ کپڑا رکھ کے باہر چلنا دشوار ہے. سر پہ کپڑا رکھ کے منہ لپیٹ کے باہر نکلنا تپتی دھوپ کے اندر جون کے مہینے میں, اور دن بھی وہ قریب تر کہ جو سال کا سب سے لمبا دن جس کو شمار کیا جاتا ہے, اتنی حدت اور شدت کے اندر اپنے منہ اور سر کو چھپا کے ڈھک کے باہر نکلنا, اپنے چہرے پر پلو کو رکھ کے باہر نکلنا یقیناً بہت مشکل ترین عمل ہے. انسان کی سانس بند ہونا لگ جاتی ہے. لیکن یہ منہ پہ پلو رکھنے کا حکم دیا کس نے؟ یہ منہ کو چھپا کے باہر نکلنے کا حکم دیا کس نے؟ نہ کسی مفتی کا فتویٰ, نہ کسی قاری کا قول, نہ کسی عالم کا قول, نہ تیرے اور میرے باپ کا قول, نہ اس کائنات کے کسی انسان کا قول. یہ ساری خلقت کو پیدا کرنے والا جو رب رحمان ہے, اس رب کا حکم ہے. اس رب نے اس بات کو احسن انداز میں سمجھانے کے لیے نبوت والی زبان سے اعلان کروایا, اے خواتین کی جماعت, اے مسلمانوں کی ماؤں بہنوں عزتوں, جب تم اپنے گھروں سے باہر نکلو, ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, اپنی زیب و زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرنا. ہاں, جب اپنے گھروں سے باہر نکلو, اپنے منہ کو, اپنے جسم کو ڈھک کے, چھپا کے, اپنے آپ کو سیو کر کے, محفوظ کر کے پھر اپنے گھر سے باہر نکلنا. اب ہماری مائیں بہنیں عزتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور اتنی گرمی, اتنی شدت اور اتنی حدت اور اتنا درجہ حرارت سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ کس کی بات کو فالو کر رہی ہیں؟ محمد الرسول اللہ رب العالمین کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم. آج اسی گرمی کا بہانہ لگا کے, اسی درجہ حرارت کا بہانہ لگا کے, اسی شدت اور حدت کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے ہی گھروں کی حالت یہ ہو گئی. ہم نے قرآن کے اس حکم کو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور رب العالمین کے اس حکم کو ہم نے پسے پش ڈال دیا, اور دنیا اتنی اپ گریڈ ہو گئی, اپ ڈیٹ ہو گئی. سوشل میڈیا نے آ کے پتہ نہیں کیا کچھ سکھا دیا. جو نبوت والے سینے پر رب نے قرآن اتارا تھا, جو نبوت والی زبان سے بیان ہوتا تھا, لوگوں کے دلوں کی حالت اور کھیتیاں بدل جایا کرتی تھی. آج اس قرآن کو پیچھے کر کے سوشل میڈیا کو ہم نے سامنے جب لے کے آئے, نقصان کیا ہوا؟ ہماری گھر سے عزت کے جنازے نکل گئے. ایک وقت تھا بھائی گھر میں آتا تھا, بہن شرم کھاتے ہوئے, حیا کرتے ہوئے اپنے پورے جسم کو لپیٹ لیا کرتی تھی, اپنے گلے کو لپیٹ لیا کرتی تھی, اپنے سر کو لپیٹ لیا کرتی تھی. خامد آ گیا تب اس کی کیفیت, باپ آ گیا تب اس کی کیفیت, کوئی بھی آ گیا, یہاں تک کہ عورتوں سے اپنا جسم چھپایا کرتی تھی. لیکن آج حیا کا ایسا جنازہ نکلا. سوشل میڈیا نے ہمارے گھر میں ایسے ڈیرے ڈالے, دین نکلنا شروع ہو گیا, اسلام نکلنا شروع ہو گیا, قرآن نکلنا شروع ہو گیا, نبوت والے فرامین نکلنے شروع ہو گئے, اور پیشن گوئیاں, قیامت کے قریب کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہونا شروع ہو گئی, فحاشی اریانی عام ہونا شروع ہو گئی. وہ بہن جو اپنے گھر میں اپنے بھائی سے حیا کرتے ہوئے اپنے جسم سے دوپٹے کو اتارتی نہیں تھی, آج وہ گرمی کا نام لے کے اس کے گلے میں بھی کپڑا نظر نہیں آتا, اور گھر تو گھر رہ گیا. ہم اسی ماحول میں رہتے ہیں, اسی شہر لاہور کے قصیدے رو رو کے لوگ بیان کر رہے ہیں.
کہ آج حیا کا جنازہ اس قدر نکلا ہے. کالج، یونیورسٹی، آپ کسی بھی بس اڈے پہ چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں ہماری ہی عزتیں چل پھر رہی ہوتی ہیں، اور سر پہ دوپٹہ تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے گلے میں آپ کو دوپٹہ نظر نہیں آئے گا، اور فیشن کا نام عروج پر ہے. آج کہا جائے نا پردہ کر لیں، منہ چھپا لیں، ڈھک لیں، اپنے جسم کو ڈھک. گرمی بڑی ہے. اس میری ماں بہن نے قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن سمجھا ہی نہیں، قرآن پر غور و فکر کیا ہی نہیں، اس نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پرکھا ہی نہیں، اس نے میرے نبی کی نبوت والی زبان کے الفاظوں کے وزن کو دیکھا ہی نہیں. آج گرمی کا بہانہ کر کے اپنے منہ کو اور سانس بند ہونے کے بہانے کر کے بچ سکتی ہیں، جبکہ بے شک گرمی جتنی ہے، آب و ہوا کھلی ہے کہ نہیں، فضا کھلی ہے کہ نہیں، گلی محلہ کھلا ہے کہ نہیں، گھر ہمارے کھلے ہیں کہ نہیں، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آج اگر کوئی یہ بہانہ کر کے پردے والے حکم کو زائل کرے گی، اس میری ماں بہن کو یہ پیغام ہے رب کا، رب کے رسول کا، رب کے قرآن کا، نبی کی حدیث کا، کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب تیرا جسم بے جان ہو جائے گا، جب تیرا جسم بے جان ہو جائے گا. آج جس خوبصورت بدن کو تو دوسروں کو دکھا دکھا کے چلتی پھرتی ہے، جس خوبصورت بدن کی تجھے اتنی فکر ہے کہ منہ پر کپڑا لینے سے تیری سانس بند ہو جائے گی. اللہ اکبر. ایک وقت آنے والا ہے جب یہ تیرا جسم بے جان ہو جائے گا، تجھے 3 یا 5 چادروں میں کفن کے اندر لپیٹ کے ایک بند کوٹری کے اندر ڈال دیا جائے گا. وہاں پہ نہ کوئی اے سی ہوگا، نہ کوئی چلر ہوگا، نہ کوئی پنکھا ہوگا، نہ کوئی فین ہوگا، نہ کوئی روشن دان ہوگا، نہ کوئی اگزاس فین ہوگا. آج دنیا کی گرمی کا بہانہ کر کے تو نبی کے حکم کو اپنے پاؤں میں نعوذ باللہ روند رہی ہے. اندازہ کر جب ایسی بند کال کوٹری میں تجھے بند کر دیا جائے گا، وہاں پہ کون سی ہوا آئے گی؟ پھر وہاں پہ رب نے پوچھا تو کیا جواب دو گی؟ پھر وہ قبر جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زبان کے جملے حرکت میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ قبر جس کے بارے میں لکھنے والے نے لکھا کہ جس کو کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں ملی، جو نبی علیہ السلام کے دورے داماد ہوئے، جن کو لوگ ذوالنورین کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن کا نام عثمان غنی ہے. حضرات کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں ملی، کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں ملی، اور ایک مرتبہ تو میرے نبی کے جملوں نے حد ہی کر دی، انتہا کر دی. فرمایا ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج کے دن کے بعد کوئی بھی خیر کا کام نہ کرے، سارے کے سارے کام اس کے اپوزٹ ہوں. لیکن اللہ کا ملاکمین اس سے اتنا خوش ہو چکے ہیں کہ اللہ کا ملاکمین نے ان کے لیے جنت کے بشارتوں کا اعلان کر دی. کوئی بھی برا عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. قرآن پڑھتے، نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے قبر کی باتیں سنتے، کبھی قبرستان میں آنا جانا ہوتا، کبھی قبر کا ذکر ہوتا. عثمان کی کیفیت دیکھنے والوں نے دیکھی، لکھنے والوں نے لکھی، بیان کرنے والوں نے بیان کی. اور بیان کرنے والے کیا بیان کرتے ہیں؟ قبر کی بات ہوتی، عثمان غنی اتنا روتے، اتنا روتے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. آج جس قبر کی گرمی، جس قبر کے اندھیرے، جس قبر کی تاریکی، جس قبر کی تنہائی، جس قبر کا تنہا پن ہم بھول چکے ہیں نا، جس قبر کو کبھی ایک مرتبہ دن میں یاد نہیں کیا، جو قبر 70 مرتبہ مجھے اور آپ کو آواز دیتی ہے، میں اندھیروں کا گھر، میں سانپوں کا گھر، میں بچھوؤں کا گھر، میں تنہائیوں کا گھر، میرے اندر روشنی کرنے کے لیے سنت والے عمل کر کے روشنی لے کے آنا. وہ قبر کے بارے میں جب عثمان غنی سنا کرتے، پڑھا کرتے، کیفیت یہ ہو جاتی، رقت تاری ہو جاتی، رقت امیز ہو کے آنکھوں سے اس قدر آنسو بہاتے کہ داڑھی تر ہو جاتی آنسوؤں سے. پوچھنے والے نے پوچھا عثمان آپ اتنا قبر کے بارے میں سن کے کیوں روتے ہیں؟ آپ کو تو نبوت والی زبان سے جنت کی بشارتیں ملی ہیں. عثمان اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور تیرے جیسا عقیدہ اللہ ہمیں بھی بنانے کی توفیق دے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ القبر اول المنازل آخرہ. میں نے نبوت والی زبان سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے. جو یہاں سے کامیاب ہو گیا، آگے کی منزل اللہ اس کے لیے خود ہی آسان کر دے گا. لیکن جو اس پہلی منزل پر قابو آ گیا، پھنس گیا، آگے اس کے لیے دشواریاں ہی دشواریاں، پریشانیاں ہی پریشانی. اللہ کا ملاکمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات یہ مہینہ، یہ گرمی کا مہینہ ہمیں یہ بھی احساس دلاتا ہے کہ رب العالمین نے یہ صرف ہمیں زندگی نہیں دی،
یہ زندگی ان قریب ختم ہونے والی، اور زندگی ختم ہونے کے بعد ہم نے اس گھوپ اندھیر قبر میں جانا ہے۔ دعا کرے اللہ اس قبر کو جو میری اور آپ کی ہوگی، اللہ اس قبر کو ہم سب کے لیے اپنی رحمت سے روشن اور منور کر دے۔ ہمارے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان پر بھی رحم کر کے، رحمت کر کے ان کی قبروں کو بھی روشن اور منور کر کے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ حضرات و سامعین، آخرت کی گرمی، دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، آخرت کی گرمی قرآن نے اعلان کیا، کل نار جہنم اشد حرا۔ آج دنیا کے درجہ حرارت سے پریشان ہو رہے ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں، یہ دنیا کا جون کا مہینہ آ جائے، 22 جون آ جائے، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر آ جائے، گرم سے گرم دن آ جائیں، لیکن یاد رکھیں کل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی حرارت، جہنم کی گرمی اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور حضرات، یہ وہ دن جس دن انسان قبروں سے نکالے جائیں گے، قبروں سے نکالے جانے کے بعد جب یہ قیامت کی اس گرمی، اس حدت اور شدت کو دیکھیں گے، یہ وہ دن جس کے متعلق قرآن نے اعلان کیا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ یہ زمین نہیں ہوگی، یہ آسمان نہیں ہوگا۔ آج ہزاروں میل مسافت پر سورج ہے، گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، 1 میل کی مسافت پر، صحیح احادیث کے مطابق 1 میل کی مسافت پر یہ سورج آ جائے گا، یہ تانبے کی زمین ہوگی، ننگے بدن، ننگے انسان، ننگے پاؤں، ہر کوئی ننگیز کی حالت میں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملک شام سے ایک آگ نکلے گی، ملک شام سے، جو ہر انسان کے پیچھے لگا دی جائے گی۔ کس وجہ سے؟ سب کو محشر کے میدان میں اکٹھا کرنے کے لیے۔ کوئی بھی اس آگ کی لپٹ سے بچ نہیں سکتا، ہر انسان کے پیچھے یہ آگ لگائی جائے گی تاکہ جلد از جلد لوگوں کو محشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے۔ محشر کے میدان میں جاتے ہی کیفیت کیا ہوگی؟ محشر کے میدان میں جاتے ہی کیفیت کیا ہوگی؟ رب العالمین کا عرش لایا جائے گا، جہنم کو لایا جائے گا۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم کی کیفیت بھی میرے نبی نے بیان کی۔ اللہ کرے یہ قرآن کے جملے، یہ قرآن کی آیتیں، یہ قرآن کے حروف، نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میرے اور آپ کے دل پر اثر انداز کر دیں۔ یہ گرمی کا موسم مجھے یہ احساس دلا جائے کہ یار ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، رب کا سامنا کرنا ہے۔ جو موسم اتنا گرم کر سکتا ہے، اس رب کی اپنی طبیعت کا عالم کیا ہوگا؟ جس جہنم کے سانس کے اندر اتنی حدت اور شدت ہے، وہ جہنم کی آگ یا وہ جہنم بذات خود کس طرح کی ہوگی؟ اللہ کا ملاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فاما من ثقلت موازینہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان غور و فکر کرے گا، اس دن انسان سوچے گا اور کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اس آج کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ لیکن وہ وقت نہیں ہے، وہاں پہ کاش 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 کے علاوہ کچھ نہیں، پچھتاوے کے علاوہ، شرمندگی کے علاوہ، ندامت ساری کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس دن انسان کہے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 زنجیریں، 70,000 لگامیں اس جہنم کو ڈالی جائیں گی۔ ابھی ہم نے قربانی گزاری ہے، قربانی پہ کوئی بیڑا پوچھ جائے نا، اپنے آپ سے باہر ہو جائے، کوئی جانور بفر جائے، سنبھالنے والے سنبھالتے رہتے ہیں، وہ جانور ایسا بھدکتا ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کو کس نے پکڑا ہے، وہ اپنے ساتھ کئیوں کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کسی کا بازو فریکچر ہو جائے گا، کسی کا سر پھٹ جائے گا، یا کسی کی موت واقع ہو جائے گی، وہ نہیں دیکھتا۔ جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 زنجیریں، 70,000 لگامیں اس کو ڈالی گئی ہوں گی، اور ہر ایک زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا۔ اور ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ آپ لگائیں، 8 فرشتے ہیں جنہوں نے رب کے عرش کو اٹھانا ہے، پچھلے جمعے میں آپ نے سنا، 8 فرشتوں نے رب کے عرش کو اٹھایا ہوگا۔ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ لگائیں، بادلوں کو ہانک کے ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے بکریوں کو چلانے والا بکریاں اپنے آگے لے کے جاتا ہے، ہواؤں کو موڑنے والے رب کے حکم سے، بادلوں کو اپنے آگے ہانکنے والے چلانے والے رب کے حکم سے،
فرشتے کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا برا بندہ مر کے قبر میں جائے گا نا 3 سوال ہوں گے, من ربو کا, من نبیو کا, ما دینو کا. برا بندہ تینوں سوالوں کا جواب نہیں دے گا. فرشتہ لوہے کا ہتھوڑا اٹھائے گا جس کو عربی زبان میں گرز کہا جاتا ہے, گرز اٹھائے گا اور اٹھا کے اس بدبخت کے سر پہ مارے گا جس سے اس کا سر کیما کیما ہو جائے گا. اور گرز ہے کتنا بڑا, یہ لوہے کا ہتھوڑا ہے کتنا بڑا, فرشتے کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو حدیث کو توجہ سے سماعت کیجیے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری کائنات کے انسان, پوری کائنات کے جن, اس میں جو مر گئے ہیں وہ بھی, جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی, پوری کائنات کے جنوں انسان مل کے اس ہتھوڑے کو, اس گرز کو اٹھانا نہیں, جسٹ ہلانا چاہے نا, نہیں ہلا سکتے. آج میں سمجھتا ہوں میرے اندر بڑی طاقت ہے. ایک جم کرنے والا, صبح شام شیک پینے والا, کیمے کھانے والا, مٹن اور بیف کھانے والا, وہ سمجھتا ہے میرے اندر بڑی طاقت ہے, مجھے کوئی چیز مات نہیں دے سکتی, کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. رب کہتا ہے پوری کائنات مل جائے, پوری کائنات کے جن مل جائیں, پوری کائنات کے انسان مل جائیں, اس گرز کو ہلانا چاہیں نہیں ہلا سکتے. اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے. اکیلا فرشتہ ایک ہاتھ سے اٹھا کے اس بدبخت کے یہاں پہ مارے گا, اس لیے یہاں پہ مارے گا. بچپن میں, جوانی میں, ماں باپ کی زندگی میں, استادوں کی زندگی میں جب اس سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو ایتھے پہنتی سی تاکہ تیری عقل ٹکانے پہ آئے. دنیا میں رہتے ہوئے تیری عقل ٹکانے پہ نہیں آئی, فرشتے بھی یہاں پہ ماریں گے. اور پھر انسان کے 14 طبق یا 35 طبق روشن ہوں گے, لیکن وہاں پہ روشن ہونا نہ ہونا ایک ہی برابر. اتنے طاقتور فرشتے, 70,000 زنجیروں کے ساتھ, ہر ایک زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا, لیکن جہنم پھر بھی اپنے آپ سے باہر ہوگی. نبوت والی زبان نے اعلان کیا اللہ اس کو زبان عطا کرے گا, اس جہنم کو گردن عطا کرے گا. یہ گردن نکال کے اپنی زبان حال سے بول کے گئے گی حل من مزید, حل من مزید, حل من مزید. اے اللہ میرے اندر اپنے باغیوں کو ڈالو. اللہ احکم الحاکمین پہلا اعلان کرے گا اے آدم. آدم علیہ السلام پریشان ہو جائیں. آج پتہ نہیں ہم کس طرح کی سکون کی نیندیں سو جاتے ہیں, دن بھر گناہ کر کے, دن بھر رب کی نافرمانیاں کر کے, بغاوت میں اپنی زندگیاں گزار کے, ہمیں دنوں کو راتوں کو چین پتہ نہیں کیسے آ جاتا ہے, کیسے سکون آ جاتا ہے. اوروں کی زندگیاں ویران کر کے, اجاڑ کر کے, ان کی زندگیوں میں فتنے فساد برپا کر کے ہمیں چین کی نیند پتہ نہیں کیسے آ جاتی. اللہ کا الحاکمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جہنم رب سے ہم کلام ہوگی. اللہ کا الحاکمین آدم علیہ السلام کو آواز دیں گے اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو الگ کر دو, جنتیوں کو الگ کر دو. کس طرح کا وقت ہوگا؟ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام کی اسرا و معراج کے ایک چھوٹے سے پہلو پر نظر ڈال لینا. آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی کیفیت کس انداز سے بیان کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا اپنے باپ آدم علیہ السلام کو, وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں, اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل ان کے ہنسنے کی اور رونے کی وجہ کیا ہے, یہ دائیں اور بائیں دیکھ کے ان کا رونا اور ہنسنا کیسا ہے؟ جبریل نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دائیں جانب وہ لوگ ہیں جن کو رب نے جنت عطا کرنی ہے, ان کی اولاد وہ ہے جن کو رب نے جنت عطا کرنی ہے. دعا کریں اللہم اجعلنا منہم برحمتک و فضلک. اے اللہ آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھ کے جن کو مسکراتے تھے جو جنت میں جانے والے ہیں, اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. بائیں جانب دیکھ کے رونا کیسا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں آدم کی اولاد سے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب نے جنت حرام کر دی جو جہنم میں جانے والے ہیں. آدم اپنی اولاد کو دیکھ کے جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو دیکھ کے روتے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک و فضلک. اللہ اپنے رحمت اور فضل سے ہمیں ایسے بدبختوں سے محفوظ فرمائے. آدم علیہ السلام کو اناؤنسمنٹ کی جائے گی جنتیوں کو الگ کر دو, جہنمیوں کو الگ کر دو. اسی بات کو سمجھنے کے لیے دنیا کے ایک ماحول کو سامنے رکھیں. اسکول لائف لے لیں, کالج لائف, یونیورسٹی لائف کو سامنے رکھ لیں. اگر کلاس کے اندر 25 بچے ہوں, 30 بچے ہوں, کوئی 10 بچوں نے کام خراب کیا ہو, 10 بچوں نے کام خراب کیا ہو, اور وہاں کا جو پرنسپل ہو وہ بڑا ہی غصے والی جلالی طبیعت کا مالک ہو, اسمبلی ہو رہی ہو اور پورے کالج کے بچے, پوری یونیورسٹی کے بچے یا پورے اسکول کے بچے اس اسمبلی میں حاضر ہوں, اور وہ پرنسپل آ کے بڑی جلالی طبیعت کے ساتھ یہ اعلان کرے
وہ 10 بچے الگ ہو جائیں جنہوں نے اسکول کے ماحول کو، کالج یونیورسٹی کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی، وہ الگ ہو جائیں، باقی الگ ہو جائیں. کیوں جی؟ وہ 10 بچے عزت محسوس کریں گے یا بےعزتی محسوس کریں گے؟ جی دنیا کے ماحول کی مثال ہے نا. رب نے سورۃ یاسین کے اندر اعلان کیا ہم اس دن آواز لگائیں گے، ہم اس دن آواز لگائیں گے، مجرموں الگ ہو جاؤ، نیکوکاروں سے، پرہیزگاروں سے، متقیوں سے، میرے برگزیدہ بندوں سے الگ ہو جاؤ. اور مفسرین نے قرآن کی سورۃ یاسین کی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایگزامپل دے کے بات سمجھائی. جس طرح اسکول میں پہلی کلاس کی، دوسری کلاس کی، تیسری کلاس کی، چوتھی کلاس کی، ہر کلاس کی لائن الگ الگ ہوتی ہے. رب العالمین اسی طرح وہاں پہ کیٹاگریز بنائیں گے. یہ متقیوں کی لائن ہے، یہ پرہیزگاروں کی لائن ہے، یہ نمازیوں کی لائن ہے، یہ روزے داروں کی لائن ہے، یہ سچ بولنے والوں کی لائن ہے، یہ زنا کرنے والوں کی لائن، یہ چوریاں کرنے والے، یہ غیبتیں کرنے والے، یہ چغلیاں کرنے والے، یہ فحاشی عریانی کرنے والے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر جہنم کو لانے کے بعد جب جہنم کہے گی اللہ حل من مزید، آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا تو آدم علیہ السلام رب سے پوچھیں گے اللہ کتنے لوگوں کو جنت کے لیے اور کتنے لوگوں کو جہنم کے لیے الگ الگ کرنا ہے؟ حکم کیا ہوگا؟ 999، ایک کم 1000. 999 بندوں کو تیار کرو جہنم کی آگ کے لیے اور ایک کو جنت کے لیے. استغفر اللہ. اللہ کرے نبی کی نبوت والی زبان کے جملے میرے اور آپ کے دل پر اثر انداز ہو جائیں. اپنے آپ کو ذرا ان 999 میں دیکھیں یا اپنے آپ کو وہ ایک جو جنت میں جانے والا اس کو دیکھیں. کیسے اپنا محاسبہ کریں تو کریں کیا؟ جائیں تو جائیں کہاں؟ سوچیں تو سوچیں کیا؟ ہاں سوچنا ہے. فکر مند آج ہو گئے، اس دن کی فکر سے رب آزادی دے دے گا. آج اپنے آپ کو پریشان کر لیا رب کی خاطر، اس دن کی پریشانیوں سے رب بچا لے گا. آج اپنے آپ کو تھکا لیا اس رب کی خاطر، اللہ کی قسم اس دن کی تھکن سے رب محفوظ کر لے گا. آج اس گرمی کی حدت اور شدت کو، اس پسینے کو، جسم سے نکلتے ہوئے پسینے کو برداشت کر لیا، اللہ اس دن کے پسینے اور ذلت اور رسوائی سے محفوظ کر لے گا. وہ دن 1 میل کی مسافت پر سورج، تانبے کی تپتی ہوئی زمین، تانبے کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی ایسے گناہ گار ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کئیوں کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کئیوں کا پسینہ ان کی ناف تک ہوگا، کئیوں کا ان کی گردنوں تک ہوگا، کئی اس کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے، کئیوں کو اس پسینے کی لگام ڈالی جائے گی. آج سورج کتنی میل کی مسافت پر ہے؟ ایک پانی کا باؤل بھر کے ذرا اپنی چھت پہ رکھ کے ایک آدھے گھنٹے بعد جا کے اس کو ہاتھ لگا کے چیک کریں اس پانی کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تپ رہا ہوتا ہے. تو جب 1 میل کی مسافت پر سورج ہوگا، تانبے کی تپتی ہوئی زمین ہوگی، گویا یوں ہی سمجھ لے تندور ہے، تانبے کی تپتی ہوئی زمین، پھر اس کے اوپر انسان کے جسم سے نکلنے والا پسینہ، وہ ٹخنوں تک ہو، گھٹنوں تک ہو، ناف تک ہو، گلے تک ہو، یا انسان اس کے اندر غوطے کھا رہا ہو. کیوں جی؟ وہ ٹھنڈا ہوگا، وہ ٹھنڈا ہوگا. ابلتا ہوا کھولتا ہوا ان کا پسینہ انسان کو نہ اوپر سے سکون، نہ باہر سے سکون، نہ اندر سے سکون. اور پھر اگلا لمحہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ترازو لگا دیا گیا. ہم نے جہنم اور جنت کو سمجھا کیا؟ 7واں آسمان ہے. 7ویں آسمان پر رب العالمین نے جنت کو تیار کیا ہے. جہنم کیا ہے؟ ہم نے سمجھا کہ یہ جنت ہے اور اس کی بغل میں جہنم ہے. نہیں، رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا 7ویں زمین کا طبقہ یا 7ویں زمین کے نیچے رب العالمین نے جہنم کو رکھا ہے. نیک بندہ فوت ہوگا، اس کی روح کو کہاں پہ رکھا جائے گا؟ العلیین میں. اور بد بندہ فوت ہوگا، اس کی روح کو کہاں پہ رکھا جائے گا؟ سجین. وما ادراک ما سجین. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا یہ سجین کیا ہے؟ سجین جہنم کا وہ حصہ جس کو 7ویں زمین میں رکھا گیا ہے، 7ویں زمین کی تہ میں جس کو رکھا گیا. آزاد انسان نے مر کے قبر میں جانا ہے تو قبر تو 2 طرح کی ہوگی اس کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا تو اس کی قبر اس کے لیے پھولوں کا ہار بنا دی جائے گی یا جہنم کے انگاروں میں سے انگارہ بنا دی جائے گی. اگر یہ پھولوں کا ہار بنا دی گئی، اللہ کرے ہم سب کی قبریں ایسی ہوں، آمین کہہ دیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبروں میں ہمیں سکون ملے. اللہ کرے ہماری قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائیں، لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی.
فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر انسان کی پوری زندگی کا وہاں پہ موازنہ ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، انسان کی نیکیاں اگر 50% سے تھوڑی سی بھی زیادہ ہو گئی، میرٹ پہ فیصلہ ہوگا اس بندے کو جنت کا داخلہ دے دیا، یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن وہ انسان وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے 50% سے عمل کم ہوئے، نیکیاں کم ہوئی، گناہ زیادہ ہوئے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، رب اس کو اس کی ماں کی گود سے نکال کے جہنم کی گود جس کو ہاویہ کہا جاتا ہے اس کے اندر رب العالمین اس کو پھینک دے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور اسی نار حامیہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے قرآن کے دوسرے تیسرے مقامات پر جو ذکر کیا گیا، آسان لفظوں میں اگر میں سمجھانا چاہوں یا سمجھا سکوں، اس کا مطلب ہے کہ ایسی آگ جو انسان کو چاروں طرف سے لپیٹ لینے والی، اور کتنی شدت کے ساتھ، جس طرح آج ہمیں بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آتی ہیں نا، کوئی 10 منزلہ، کوئی 15 منزلہ، کوئی 20 منزلہ، بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی ہیں، اتنے بڑے آگ کے شعلے جو اس کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہوں گے، اس کی چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دیں گے اور وہی آگ لپیٹ کے اس کے منہ پر ماری جائے. استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے. پھر یہ انسان، اس کو جب اس کا موازنہ کیا جائے گا، رب العالمین نے اعلان کیا، اے انسان، دنیا میں تجھے بیکار فضول پیدا نہیں کیا، اپنے آپ کو جرم کی دنیا سے بچا کے لے کے آنا، جو ذمہ داریاں تجھے سونپی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے آنا، وگرنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. پھر حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو. آج دنیا میں ہم بازار میں جاتے ہیں، سجی دیکھی ہے کبھی؟ سجی بن رہی ہوتی ہے، کیسے اس مرغی کو، اس چکن کو بنایا جاتا ہے، پیچھے سے سلائی ڈال کے منہ کے راستے سے نکال کے اس کو آگ کے کولوں پر گھما گھما کے اس کو پکایا جاتا ہے، کھانے والا بڑا لطف لے کے کھاتا ہے. رب العالمین کہتے ہیں دنیا میں تجھے بھیجا ہے گناہوں والی زندگی سے بچ کے آنا، جرم کی دنیا چھوڑ کے آنا، جرم کی دنیا سے باز رہ کے آنا اور میری دی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا کر کے آنا، وگرنہ کل قیامت کو یہی حکم تیرے لیے ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑو، 70 ہاتھ لمبی گرم سلائی اس کی پشت سے ڈال کے، اس کے منہ سے نکال کے اس کو منہ کے بل جہنم کے اندر پھینک دو. اگر میں اور آپ دنیا کی گرمی سے کچھ نہیں سیکھے نا تو بڑا افسوس ہے. اس دنیا کی گرمی کا میسج آخرت کی گرمی کی تیاری ہے. اللہ کا الحاکمین ہمیں دنیا کی بھی ہر قسم کی گرمی عذاب سے اور اپنی گرفت اور اپنی پکڑ اور اپنی ناراضگی سے اپنی رحمت سے محفوظ رکھے. اسی طرح ہی قبر میں، حشر میں اور دیگر زندگی کے اور موت کے بعد کے جتنے مراحل ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو محفوظ فرما کے اپنے نیکوکار اور مخلص بندوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کے حال پہ رحم کرتے ہوئے ہم سب کو معاف فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.